نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، سارا سال روزہ رکھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، مصلی پر بیٹھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، خطیب کے بارے میں نہیں کہا، واعظ کے بارے میں نہیں کہا، تاجر کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایماندار تاجر، سچا تاجر، عن نبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خنجر چلانا اور چھرا پھیرنا یہ اصل کام اور اصل جو چیز یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہ ہر دن ہر لحظہ کی قربانی ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہمیں دینی چاہیے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص معاف کر دے، قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہو۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور بھی کئی جگہ پر حضرت ابراہیم کی ملت کا ذکر ہوا، یعنی کہ ان کے طریقہ کار کا ذکر ہوا۔ شریعت تو ہماری الگ ہے، دین ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرہون منت ہے، شریعت ہماری شریعت محمدی ہے، لیکن کچھ اصول و ضوابط جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے جو طے فرمائے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اہل مکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں سے تھے، تو گو کے بھٹک گئے تھے اور شرک پر جو ہے وہ عمل کرنے لگ گئے تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کو غیرت دلانے کے لیے اور ان کو اس بات پر متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ جو تم بار بار یہ کہتے ہو ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہو، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ یہی بات کرتے ہو نا۔ تو آباء و اجداد تو اصل میں آباء و اجداد تو حضرت ابراہیم ہے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ آباد ہوا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ تو تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہم آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تم آباء و اجداد کی بھی پیروی نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آباء و اجداد کی پیروی کی بات آئے گی تو پھر تو سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی تم پیروی نہیں کرتے۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، تم نے کعبۃ اللہ کے اندر لا کے بت رکھ دی، یہ کیسی پیروی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آباء و اجداد کی بھی پیروی نہیں کرتے، تم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو، اپنے شیاطین کی پیروی کرتے ہو۔ ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہے نا بس اوقات دلائل دیتے ہیں، وہ دلائل دینے کا مقصد بسا اوقات ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ جواب در جواب ہوتا ہے، بس اگلے کو جواب دے دو بس، اور وہ جواب بھی غلط ہوتا ہے دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے۔ جیسے یہ قربانی کا جب موسم آتا ہے نا تو ایک طبقہ اٹھتا ہے درمیان میں سے ہر سال، گو کہ اب وہ شدت نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ تھی، کہ یہ اتنا خون بہاتے ہیں جناب، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے، تو کسی غریب کی بچی کی مدد کر دیں، شادی کرا دیں، کسی مسکین کا گھر بنوا دیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو فوراً بولتا ہوں کتنے مسکینوں کا گھر بنوایا ہے آپ نے؟ ہاں جی، کتنی شادیاں کرائیں بچیوں کی؟ وہیں پہ ساری جھاگ کی طرح بندہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دلیل دے رہا ہے نا، یہ حق کی پیروی کے لیے نہیں دے رہا، یہ ایک ذہن کے اندر ایک بات ہے، اس بات کو نقل کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ اصل نہ بچیوں کی شادی کرانی ہے، نہ مسکینوں یتیموں کی مدد کرنی ہے، یہ بھی نہیں کرنا اس نے، لیکن بس چونکہ قربانی کے متعلق دو چار چیزیں کسی گمراہ آدمی کی سن لی ہیں تو اس کو آگے نقل کرنا ہے، بس یہ بات کرنا یہ بھی نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک صاحب کہنے لگے، یہ جو حفظ کراتے ہیں آپ لوگ قرآن مجید بچوں کو، گو کہ ان کا لہجہ بڑا گستاخانہ تھا، میں صبر کر گیا کہ یہ تو بڑی گمراہی کی بات ہے،
طوطے کی طرح بچے رٹ رہے ہیں قرآن کو، نہ ان کے پلے کچھ پڑ رہا ہے، نہ ان کو سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، اور نہ ان کو جناب کوئی قرآن مجید سے دلچسپی ہے، بس رٹے جا رہے ہیں، حفظ کیے جا رہے ہیں، 10,000 حافظ ہو گئے، 5,000 حافظ ہو گئے، 6,000. یہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، آپ کے مقصد تو یہی ہے. کہنے لگے بالکل، یہ سب گمراہی ہے جو مدرسوں کے اندر جو حفظ کرایا جا رہا ہے، اور یہ سب گمراہی ہے. میں نے کہا سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں، آپ کسی کا بھی سنا دیں، کسی کا بھی، مفتی شفیع صاحب کا سنا دیں جو انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ خود تو کیا ترجمہ کریں گے. حضرت مولانا مودودی صاحب کا سنا دیں، اور مولانا حضرت شیخ الہند کا سنا دیں، مولانا تقی صاحب کا سنا دیں، کسی عالم دین کا سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دیں. آپ اتنے بڑے آپ چیمپئن بن رہے، پورے حفاظ کو آپ نے گمراہ قرار دے دیا. میں نے کہا چھوڑ دیں سورہ فاتحہ کو، پہلی 3 آیتوں کا سنا دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ تو بڑے وہ ہیں. خاموش ہو گئے. میں نے کہا آپ کو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا. اصل مقصد قرآن مجید کا سمجھنا آپ کے دل میں نہیں تھا، یا آپ کی فکر قرآن مجید کی سمجھ کو عام کرنا نہیں تھا. کسی سے آپ نے سن لیا کہ بھئی یہ طوطے کی طرح رٹنا قرآن مجید کیا ہوتا ہے، تو آپ نے اس بات کو آگے بڑھا دیا. بس نہ آپ نے عقل سے سوچا، نہ آپ نے کسی سے پوچھا، نہ آپ نے غور و فکر کیا، نہ آپ نے سنت کو دیکھا، نہ آپ نے حدیث کو دیکھا، نہ آپ نے قرآن کو دیکھا، نہ آپ نے دلائل کو دیکھا. تو بعض اوقات لوگ دلائل دیتے ہیں، وہ دلائل دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی جو ہے جناب کوئی دین کی کوئی بات سیکھ لے، یا دین کی کوئی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، وہ بس دوسرے کو خاموش کرانا ہوتا ہے. تو یہی بات قربانی میں بھی ہے. تو خیر بات دور نکل گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اتباع اپنے آباء و اجداد کی بھی نہیں کر رہے. اگر آباء و اجداد کی اتباع کرتے تو حضرت ابراہیم کی کرتے، حضرت اسماعیل کی کرتے علیہ السلام. تو میں پچھلے جمعے کو یہیں سے بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمائش سے بچایا. پہلی آزمائش آئی ذاتی آزمائش، کامیاب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو. اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے گلے گلزار کر دیا آگ کو ابراہیم کے لیے. تو نمرود نے دیکھا کہ یہاں میں مار تو سکتا نہیں ہوں، تو یہ ہے کہ اب جلا وطن کر دیتا ہوں. وقال انی مہاجر الی رب، 2 بندے ایمان لے کر آئے، ایک اہلیہ ایمان لے کر آئی حضرت سارہ، اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام. نکل چلے، ذاتی امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر نکلے، جب یہ عراق سے جب نکل گئے، جو اصل وطن تھا حضرت ابراہیم کا، شام کی طرف نکلے، کنعان کی طرف. راستے میں ایک بادشاہ، قرآن مجید اور بخاری شریف میں پورا واقعہ مذکور ہے. ایک اور امتحان آ گیا. وہ بادشاہ بڑا بری خصلت کا آدمی تھا، اور لوگوں کی عورتوں کو قبضے میں کر لیا کرتا تھا، ان کی بیویوں کو قبضے میں کر لیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم جب وہاں سے گزرے، مصر کے شام کے ایک علاقے سے، اچھا اب اکیلے ہو گئے. اکیلے اس طرح ہو گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، وہ اپنے علاقے میں رک گئے. اب یہ اکیلے ہو گئے، حضرت سارہ کو لے کر چل پڑے. تو وہ بادشاہ نے جو ہے دست درازی کی تو حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اگر تم سے پوچھیں تو کون ہو، تو کہنا میری بہن ہے. تو حضرت سارہ نے کہا میں تو آپ کی بہن نہیں ہوں. اس نے کہا روئے زمین پر اس وقت ایمان میرے اوپر جو لایا ہے وہ صرف تم ایمان لے کر آئی ہو، حضرت لوط کے علاوہ. تو دینی بہن ہو. یہ ایک طریقے سے ایک ہیلا تھا، یعنی بہن بمانے رشتے کے اعتبار سے نہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں، خون کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دینی اس کے اعتبار سے تم بہن ہو. تو وہ بادشاہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، تو اس نے دست درازی کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے ہاتھ کو شل فرما دی.
پھر یہ اس نے کہا کہ تم دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں اپنے فیصلے سے اور اپنے کام سے رجوع کر لوں گا، توبہ کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے فوراً جو ہے اللہ کے حضور اس سے کہا یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا بادشاہ۔ پھر جب مسلمان ہوا تو اس نے ایک ہدیہ عطا فرمایا حضرت ابراہیم کو یا حضرت سارہ کو، وہ حضرت ہاجرہ تھی، جو کہ حضرت اس بادشاہ نے کس کو ہدیہ کی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو۔ مسلمان ہو گیا، اپنے عمل سے باز آ گیا، اپنی خباثت سے باز آ گیا۔ اب حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارہ اب ادھر ہی رہے گی شام کے اندر، آپ ہاجرہ کو لے کر جائیں مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرما دی اسی دوران حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، شیر خوار تھے، اپنے شیر خوار بچے کو لے کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ اپنی ایک بیوی کو، ایک بچے کو چھوڑ دیا میں نے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر، کہاں؟ شام، سرسبز و شاداب علاقہ، خوبصورت علاقہ، ٹھنڈا علاقہ، اور کہاں؟ مکہ مکرمہ، کہ پودا بھی نہیں، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی ذی روح، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ آپ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات کئی دفعہ سن چکے، واپسی ہوئے تو ذاتی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور امتحان ہوتا ہے، وہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے فیملی کا امتحان، خاندان کا امتحان، بچوں کا امتحان، یہ بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ ذاتی امتحان میں آدمی نکل جاتا ہے، اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، لیکن بیوی بچوں پر بسا اوقات کھیلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، چھوڑ کر چلے گئے حضرت اسماعیل کو ایک ایسی وادی کے اندر۔ بیگم نے کہا کہاں جاتے ہو؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، جواب نہیں دیا، بس کہا ایک سوال پوچھوں گی، کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے، بس پھر کہا پھر میں بھی سوال نہیں کروں گی، اللہ کا حکم ہے تو یہ امتحان بھی کامیاب ہوا۔ پھر آخری امتحان ہوا، وہ بڑا کڑا امتحان ہوا، اور وہ امتحان یہ ہوا کہ جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، لڑکپن میں آ گئے، ایک ہوتا ہے بچپن، ایک ہوتا ہے لڑکپن۔ بچپن ہوتا ہے 4-5 سال 6 سال، ایک ہوتا ہے لڑکپن 12-13 سال۔ یہ عمر جو ہوتی ہے نا، یہ اولاد سے بڑی محبت کی عمر ہوتی ہے، باپ کو فخر ہونے لگتا ہے کہ اولاد بڑی ہو رہی ہے، اب جو ہے ہاتھ اور بازو بنے گی۔ اس عمر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کر دو اولاد کو۔ اس امتحان میں بھی کامیاب، اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ قصہ مختصر یہ کہ قیامت تک کے لیے دین اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی بات کو ماننے کا ایک ایسا استعارہ اور ایسا پیرامیٹر اور ایسا مائل سٹون بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے کسی انسان کے لیے بھی اب کوئی بہانہ اور عذر باقی نہیں رہا، کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ایسا مائل سٹون بنا دیا، ایسا پیرامیٹر بنا دیا کہ اولاد کو، جوان بیٹے کو جو ہونے والا ہے، اس کو چھری کے نیچے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں، اور پھر اس امتحان پر اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت اور ایک مناسک کو طے کر دیا، والہانہ، جسے ہم حج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ جو ہماری مان کر چلے گا اور اپنے نفس کو بالکل پیچھے کر دے گا، ہم قیامت تک کے لیے اس کی اداؤں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ اس کے نام کو زندہ نہیں کریں گے، اس کی اداؤں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ تو کیا نا زندہ، کس کس کو زندہ کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا کیا انسان جب غور کرتا ہے کہ دین کے لیے قربانیاں دے کر اپنے نفس کے پیچھے کر کے جن لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کے نام ہماری زبانوں پر جاری فرما دیے. ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی، لیکن ہماری زبانیں ان کے دن اور رات نام لیتی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہے اصل قربانی کا فلسفہ. یہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ نہ تمہارا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا قربانی کے جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اصل تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. ہمیں یہ جانور ذبح کرا کے جو ہے اللہ رب العزت کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. کہ جب اس جانور کو ذبح کر رہے ہو تو اس وقت دل کے اندر کیا ہے؟ کیا عام حالات میں بھی ایک طرف 10 روپے کا فائدہ ہے، ایک طرف 5 روپے کا فائدہ ہے، 10 روپے کا فائدہ فوری ہونے والا ہے لیکن حرام کا فائدہ ہے، 5 روپے کا فائدہ تھوڑا سا دیر سے ہونے والا ہے لیکن حلال کا فائدہ ہے. اب آ کر یہ سوچے گا، اس کو سوچ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ ہے، یہ ہر روز کی قربانی ہمارے دلوں کے اندر آتی ہے. ہر روز، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن، ہر ہفتے، ہر سال ہم ان قربانیوں سے گزرتے ہیں لیکن کبھی سوچتے نہیں، کبھی سوچا نہیں. ایک آسان کام ہے، ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے. آسان کام کے اندر گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. مشکل کام کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن ابدی راحت ہے. تو یہ قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی ہے نا. تھوڑی سی مشکل کر کے تجارت کرے اور بغیر کسی تجارت کے سود حاصل کرے تو ایک کے اندر حرام ہے، ابد الآباد حرام ہے، ساری زندگی کا خسارہ ہے. ایک تجارت ہے، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، بھاگ دوڑ ہے، پھر اس کو اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شخص التاجر الصدوق الامین. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایماندار تاجر، سچا تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، سارا سال روزہ رکھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، مصلی پر بیٹھنے والے کے بارے میں نہیں کہا، خطیب کے بارے میں نہیں کہا، واعظ کے بارے میں نہیں کہا، تاجر کے بارے میں کہا. ہاں، اس لیے کہ یہ سچا تاجر جب سچی تجارت کر رہا تھا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. زندگی میں ایسے مرحلے اس کے پاس آئے تھے کہ تھوڑی ملاوٹ بھی کر سکتا تھا، تھوڑی سی جھوٹ بول کر کچھ کما بھی سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈر گیا. قربانی، یہ ہے قربانی، یہ روز کی قربانی ہے. یہ قربانی، یہ جانور پر جو ہے وہ خنجر چلانا اور چھرا پھیرنا، یہ اصل کام اور اصل جو چیز یہ ہمیں یاد دلاتا ہے. یہ ہر ایک، ہر دن، ہر لحظہ کی قربانی ہمیں یاد دلاتا ہے جو ہمیں دینی چاہیے. اس کو ہم بھول جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مال کے حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص معاف کر دے قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا. میں اس کے بارے میں جو ہے سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے. کتنی بڑی بڑی. تو انسان جب اپنے من کو مارتا ہے، اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما دیتے ہیں. نسلوں میں بھی زندہ فرما دیتے ہیں، نام بھی زندہ فرما دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر بھی ناموں کو جاری و ساری فرما دیتے ہیں، دین بھی زندہ فرما دیتے ہیں اور دنیا بھی زندہ فرما دیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی کا مہینہ پورے عالم اسلام کے اندر ہوتا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے قربانی کی کہ صرف انہی دنوں میں ہو سکتی ہے اور بقیہ پورا سال نہیں ہو سکتی. تو اس قربانی کو یاد رکھنا، یہ در حقیقت پورا سال اس بات کی پریکٹس ہے کہ بھائی جب دو راستے سامنے آئیں، ایک راستہ قربانی کا ہو اور ایک راستہ آسانی کا ہو، آسانی والے راستے میں گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو،
قربانی والے راستے میں تھوڑی سی قربانی ہو لیکن اس میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ قربانی والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔